قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہو، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، میری عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینہ پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا میں بھی مسلمان تھی، لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بندہ اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤ ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینہ پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا، وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا، سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے
بستی میں سے محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڑھڑا کے موٹے کلے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی ایویں کر ایک ککڑ میں فلانے جا کے پیر بیٹھا تو ککڑ جا کے وہ متھے مار، وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا۔ اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے ساتھ رو رہی ہے، خامن کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے، ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی، ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا ڈل گئی۔ اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامن مجھے ملا۔ بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے، اسے چھٹی دو بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی جائز نہیں، ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ BA پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی، ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں، تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی
بھی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا دھڑی پکے کا، سٹاس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ، ادھر کو رستہ ہے ادھر کو جاؤ ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے، تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں لگا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم۔ السلام علیکم دوستو، جو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لو، اسلامک ویو آفیشل۔ کیا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء، یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے۔
दूसरी सतर उसकी माथे पे लिखी होगी ये खुदा के गजब का हकदार है। तीसरी सतर माथे पे लिखी होगी अल्लाह के हक को जाया करने वाला है। अब बताओ, जब माथे पे पहले से ये सारे मामलात लिखे हुए हैं तो वो कैसे करेगा, कैसे तब्दीली लाएगा अपने अंदर। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्दों, औरतों, बादशाहों, फकीरों, अमीरों, गरीबों, मजदूरों, कोई भी हो, कयामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा सारी मखलूक सजदा करे, सारी मखलूक सजदे में गिर जाए तो सारी की सारी मखलूक सजदे में गिर पड़ेगी। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है यौमा युक्शफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूद। अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, नूर देखने वालों सजदे में गिर पड़ो। फला यस्तकीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा ये है वो अल्लाह जल्ले शान होके 5 वक्त के बागी। थानेदार अगर थाने में बुलाए और सिपाही जाकर के ये कह दे कि जी जिसको पकड़ने के लिए बुलाने के लिए आपने भेजा है वो तो ये कह रहा जाओ मैं नहीं आता हूं। सिविल जज की अदालत से नोटिस आए और वो कह दे कि मैं नहीं आता हूं। सेशन जज की अदालत से इत्तला है कि पेश हो जाओ और वो कहे मैं पेश नहीं होता। अगर दुनिया की हुकूमतें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर गोली मार देती है, अरे जो 5 वक्त अल्लाह बुलाए और ना आए वो अब भी इश्तिहारी मुजरिम नहीं बना। 5 वक्त एक वक्त में कई जगह से आवाज आती है। और याद रखो ये जो लाउड स्पीकर लगा है ये फायदे में नहीं, क़यामत के दिन इसका बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही डबल गुनाह हो रहा है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े हैं। आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। सुबह को हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। और ये बदबख्त नौजवान सुबह के वक्त सोया हुआ है। इसलिए फरमाया वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून। जलील हो जाएगा क़यामत के दिन, सारी दुनिया के सामने झुकना चाहता है, मैं भी इनमें मिल जाऊं लेकिन मिल नहीं सकेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेनमाज को कब्र में रखो। कब्र के अंदर जब वो जाता है दाई पसली कब्र इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है ओ अल्लाह के 5 वक्त के बागी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वाले, टेप रिकॉर्ड चलाने वाले, VCR पे बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों अल्लाहु अकबर और बड़ी जात उस मौला की है आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों अल्लाहु अकबर। आजा उस बड़े ने तुझे बुलाया है, नहीं आता। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक डसता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग, मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। और ये इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा, जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कदा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कदा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें तू न पढ़ी, क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कितनी सख्त वईद है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है, वो आगे से कहता हूं मियाँ ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मैं सर झुकाए खड़ा हूं, तो मियाँ और अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो करे, तेरे आगे मैं सिर नवाई खड़ा, जो चाहे कर, जो चाहे कर सजा दे, ए मैं सिर नवाई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा खल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं तैयार हाँ। वे लोग भी उनको आंख दिन ओ भी आजा, ओ मियाँ सिर नवाई खड़ा हो, बस के चाह और माफ कर दे। और मैं कहता हूं तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर। अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी अल आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाओ और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है सुभान व तआला व तक़द्दस। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगे। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाहु अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलग लुत्फ आएगा, अलग लज्जत आएगी, अलग सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे तो हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें, हम निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी। आज का गरीब, आज का मजदूर बहुत पीछे निकल गया। हदीस पाक में आता है बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों में आया और गरीबों में रहेगा, क़यामत के दिन इस्लाम गरीबों में से उठेगा। लेकिन आज हाल ये है कि कोठियों वाले, बंगलों वाले नमाज पढ़ रहे हैं, कोठियों में मुसल्ले हैं, जमात में रल रहे हैं, और जितने यहाँ मजदूर गरीब लोग हैं ये मस्जिद के नेड़े नहीं आते। खसरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी नंगे मंगे हाय हाय,
آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمالوں پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمالوں پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادہ بادہ 1000 بار شکستی توبہ بادہ، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا. گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی امتحان نہیں. تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں. اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، ہمارا ساری چیزیں عطا کی. تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں. اور جھولی بھی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی بھی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں. اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطا وار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربہ سجود ہوں مگر سربہ سجود عزموں میں پختگی نہیں. بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربہ سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی. یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ. اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے، کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔